سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی وادیوں میں سے قرار دیا۔ حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام اپنی اونٹنی قصوہ پر اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ حج کے سفر میں اسی راستے سے گزرے۔ انہی کے کچھ یہودی قبائل آباد ہو گئے، جیسے بنو نذیر، بنو قریظہ۔ آج بھی خیبر کے مقام پر ان کی بستیوں کے آثار موجود ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حج یا عمرہ کے دوران یہاں سے گزریں اور نماز ادا نہ کریں۔ عقبہ نے ایک وقت میں مکہ میں اسلام قبول کیا، لیکن ابی بن خلف جو کہ اس کا جگری دوست تھا، وہ اس پر ناراض اور کہا، ہماری دوستی تب قائم ہوگی جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو گے۔ سن 624 عیسوی ہجرت کا دوسرا سال، رمضان المبارک کی 17ویں تاریخ، یہ وہ دن تھا جب عرب کی ریتلی وادی بدر میں اسلام اور کفر کا پہلا عظیم معرکہ برپا ہوا۔ بدر الفرقان۔ جب مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو ہجرت کے لیے مجبور کرنے کے بعد بھی ان کی زمینیں اور املاک زبردستی چھین لیں، قریش مکہ کے اس قدر تکلیفیں اور اذیت دینے کے باوجود بھی جب آئے دن وہ سازشوں سے بھی باز نہ آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قافلہ جو شام سے مکہ کی طرف لوٹ رہا تھا اور 50,000 دینار کے علاوہ بھی اس میں بہت کچھ تھا، اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں کا ایک بہادر لشکر تیار کیا۔ اور اس کی ایک حکمت عملی یہ بھی تھی کہ قریش مکہ پر روب پڑے اور وہ مستقبل میں مدینہ پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہیں۔ بہرحال جب حضرت ابو سفیان کو جاسوس کے ذریعے خبر ملی حملے کی، تو اپنے قافلے کو بچا کر مکہ لے گئے۔ چونکہ ایک لشکر قریش مکہ کا پہلے ہی مکہ سے روانہ ہو چکا تھا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اور اس قافلے کو بچانے کے لیے، انہیں راستے میں معلوم ہو گیا کہ قافلہ بچ نکلا ہے، اس کے باوجود بھی اپنا غم و غصہ مسلمانوں پر نکالنے کے لیے غرور میں بدر کی وادی کی طرف روانہ ہوئے اور اپنے خیمے گاڑ دیے۔ بہرحال یہ میرے رب کی طرف سے تدبیر تھی، کیونکہ حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تو ہونا ہی تھا جس نے تاریخ بدل دی۔ جی اب ہم مدینہ منورہ سے بدر کی طرف اس مقدس سفر پر روانہ ہیں جو ایمان کی تاریخ سے جڑا ہے، اور میں جانتی ہوں آج بھی ہر زائر کا دل چاہتا ہے کہ اس مقدس مقام کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس کی فضاؤں میں اپنی روح کو محسوس کرے۔ اس سفر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بدر کی راہ میں کون کون سی تاریخی زیارتیں موجود ہیں، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ راستے میں کچھ نہایت مبارک مقامات آتے ہیں، جیسے بئر روحا، بئر شفا، جبل ملائکہ اور بدر فرقان۔ انشاءاللہ ہم یہ تمام زیارتیں کرتے ہوئے بدر پہنچیں گے، تاکہ یہ بابرکت سفر آپ کی یادوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ میں جانتی ہوں کہ ہر زیارت کی اپنی ایک تاریخ اور اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس لیے ہم نے اس سفر کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ ہر زیارت کی تفصیل آپ تک بہتر انداز میں پہنچ سکے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک مکمل ڈاکیومنٹری ویڈیو کی شکل میں بھی آپ کو یہ ضرور فراہم ہوگی۔ ہماری پہلی زیارت، جیسا کہ آپ سڑک پر لگے اس بلو بورڈ کو دیکھ رہے ہیں، یہ ہے بئر روحا۔ یہ کنواں ایک ایسی مبارک وادی میں واقع ہے جسے وادی روحا کہا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہی وہ وادی ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی وادیوں میں سے قرار دیا؟ یعنی یہ وادی صرف خوبصورت مناظر ہی نہیں رکھتی، بلکہ تاریخ اور روحانیت کا حسین امتزاج ہے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے جب آپ بھی اس مقام کو دیکھیں گے تو دل کی گہرائیوں سے خاص کیفیت اور سکون محسوس کریں گے۔ اب ہم سڑک کے کنارے سے وادی روحا میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ جو زوم کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ وادی روحا کے بالکل انٹرنس کا بورڈ ہے جس پہ بئر روحا لکھا ہے۔ اسی وادی روحا کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی وادی قرار دیا۔ یہاں سکون، برکت اور راحت کا ایسا احساس ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ اور اب اس مبارک وادی میں ایک خوبصورت مسجد تعمیر کی جا چکی ہے۔ چند ماہ بعد یہ نظر آنے والی مسجد انشاءاللہ عوام الناس کے لیے بھی کھول دی جائے گی۔ یہاں میں اس جگہ کے پرانے ویژولز اور کنواں بھی آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اسکرین پر۔
یہ وہی بئر روحا ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج اور عمرے کے سفر کے دوران یہاں قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کنویں کے پانی سے وضو کیا اور یہاں نماز عطا فرمائی۔ اس کی تفصیل آج بھی مسجد کے اندر نصب بورڈ پر لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا اور کچھ صحابہ کو مدینہ منورہ واپس بھیجا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعد کے ادوار میں یہاں مختلف مقامات پر چھوٹے مصلے اور مساجد تعمیر کی گئیں، لیکن یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اصل جگہ کہاں ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی۔ تاہم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتا ہے انہوں نے یہاں نماز ادا کی اور فرمایا میں یہاں اسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ وادی ہمیشہ سے قافلوں کے لیے ایک آرام گاہ رہی۔ قافلے یہاں رکتے، جانوروں کو پانی پلاتے اور اگلے سفر کے لیے تازہ دم ہو جاتے۔ اسی نسبت سے اس کا نام روحا رکھا گیا جو راحت سے ماخوذ ہے۔ آج بھی جب مکہ اور مدینہ میں ہم سفر کے دوران کسی مقام پر رک کر سکون محسوس کرتے ہیں جیسے ساسکو یا کوئی اور مقام، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وادی کے بارے میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام اپنی اونٹنی قصوہ پر اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ حج کے سفر میں اسی راستے سے گزرے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں واپسی کے سفر میں یہود یثرب سے گزرے اور پھر انہی کے کچھ یہودی قبائل آباد ہو گئے جیسے بنو نذیر، بنو قریظہ۔ آج بھی خیبر کے مقام پر ان کی بستیوں کے آثار موجود ہیں جو اس مبارک وادی کی تاریخ اور اہمیت کی گواہی دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب حضرت موسیٰ 70,000 بنی اسرائیل کے ساتھ یہاں سے گزرتے ہوئے تشریف لے گئے تو یہاں سے ان کا گزر کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ وہی راستہ ہے جو شام، فلسطین، اردن، یہ جو انبیاء کی سرزمین ہے، اس سرزمین سے جب مدینہ کا سفر کیا جائے تو یہی راستہ ہے جو مدینہ کو جاتا ہے۔ چونکہ یہاں پانی موجود ہے تو انبیاء کرام گزرتے رہے اور قافلے پڑاؤ کرتے رہے اور یہ کنواں بابرکت بنتا چلا گیا۔ شام سے سفر پرانے راستے سے پہلے مدینہ جاتے اور پھر مکہ کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام حج یا عمرہ کے دوران یہاں سے گزریں اور نماز ادا نہ کریں۔ اچھا، آپ نے ایک بات محسوس کی جیسے سکون اور برکت کی ایک لہر ہمارے وجود کو گھیر لے۔ واقعی یہ سوچنا کتنا ہی بڑا اعزاز ہے کہ انہی راستوں پر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے برگزیدہ انبیاء نے اپنے قدم رکھے۔ یوں یہ وادی محض ایک مقام نہیں بلکہ تاریخ، برکت اور انبیاء علیہ السلام کی یادوں سے منسوب ہے۔ جو بھی یہاں نماز پڑھتا ہے یا کچھ لمحے قیام کرتا ہے اس کے دل میں یہ امید ضرور جاگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس وادی کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بئر روحا سے واپسی پر جو آثار آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں یہ غزوہ بدر سے جڑے ہوئے انتہائی اہم مقامات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر سے مدینہ واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ قریش مکہ کے 70 قیدی بھی تھے۔ انہی میں ایک عقبہ بن ابی معیط نامی قیدی بھی شامل تھا۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا کیونکہ آگے جو بات آنے والی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ایک انتہائی اہم حقیقت ہے۔ سورہ فرقان یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی سورہ فرقان کی 3 آیات 27 سے 29 تک یہاں اسی مقام پر نازل ہوئی تھیں۔ اسی طرح غزوہ بدر کو بھی قرآن نے یوم الفرقان، بدر الفرقان کہا کیونکہ وہ دن اسلام اور کفر کے درمیان فیصلہ کن دن تھا۔ جی، پہلے میں ان آیات کا آپ کو پس منظر سناتی ہوں اور اس کے بعد آگے انشاءاللہ ہم اس کے ترجمے کو ریلیٹ کریں گے۔ ان آیات کا تعلق عقبہ بن ابی معیط اور اس کے دوست ابی بن خلف سے ہے۔ عقبہ نے ایک وقت میں مکہ میں اسلام قبول کیا لیکن ابی بن خلف جو کہ اس کا جگری دوست تھا وہ اس پر ناراض اور کہا ہماری دوستی تب قائم ہوگی جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو گے۔
عقبہ نے اس کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھنے کے دوران آپ کی پشت مبارک پر اوجھڑی رکھ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بوجھ سے سجدے سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پر ہی مکہ میں بیٹھے وہ دوست ہنسی اڑا رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے۔ اس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا گیا اور پھر اوجھڑی ہٹائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بد دعا کی۔ اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بابی جہل بن ہشام و عتبہ بن ربی و شیبہ بن ربی و ولید بن عتبہ و عقبہ بن ابی معیط و امیہ بن خلف۔ اے اللہ تو خود ہی قریش کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اے اللہ ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی، ولید بن عتبہ اور عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف، ان سب سے خود حساب لے لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس عظیم بد دعا پر ان سب کے چہرے فک ہو گئے اور وہ سارے ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے۔ اور اب غزوہ بدر میں قیدی بننے کے بعد بھی اس نے یہاں اسی جگہ پہنچ کر بھاگنے کی کوشش کی، جس پر صحابہ کرام نے اسے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اس پر اس نے پوچھا تقتلنی من بین ہؤلاء، کیا ان سب میں سے تم میرا قتل کرو گے؟ اس پر صحابہ کرام نے فرمایا ہاں، جو اس دن تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی اس کے بدلے میں تم قتل کیے جاؤ گے۔ اور اب آپ کو میں ان سورہ فرقان کی آیات کا ترجمہ سناتی ہوں تاکہ بہتر طریقے سے ان کو ریلیٹ کیا جا سکے اس واقعے کے ساتھ۔ اور وہ دن جب ظالم اپنے ہاتھ کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول اللہ کے ساتھ کوئی راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، یقیناً مجھے قرآن سے گمراہ کر دیا بعد اس کے کہ وہ میرے پاس آ چکا تھا، اور شیطان تو ہمیشہ انسان کو تنہا چھوڑنے والا ہے۔ جی آپ نے دیکھا کہ کس طرح قرآن پاک کی ان آیات نے اس شخص کے اس خسارے اور بعد میں ہونے والے پچھتاوے کا اعلان کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اس جنت کی مبارک وادی کو آپ لوگوں نے مکمل توجہ کے ساتھ دیکھا ہے تو اس کا احساس اب بھی آپ محسوس کر رہے ہوں گے۔ ویسے آپ شیئر کیجئے گا کہ آپ کی نظر میں اس مبارک وادی کی سب سے دلچسپ اور دل کو چھو لینے والی چیز کیا تھی۔ اگلا مقام ہمارا انشاءاللہ بئر شفا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بئر شفا شفا کے نام سے کیوں مشہور ہے؟ اور وہاں کون سے جلیل القدر صحابی کی قبر موجود ہے؟